السلام علیکم. مجھے سعودی عربیہ کے ایک نمبر سے واٹس ایپ میسج آیا جو کہ بہت ہی سخت، بہت ہی گندا، کافی بدتمیزی کی گئی اور دھمکیاں لگائی گئیں. وہ ایک ایسے شخص کا تھا جس کا بھائی میرے پاس کام کرتا تھا، اور اسی شخص نے کچھ عرصہ پہلے مجھے میسج میں کہا تھا کہ میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں، ہماری پوری فیملی آپ کی بہت بڑی فین ہے، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن اس میسج کے اندر کہتا جی آپ دنیا کو یہ پیسے بانٹ رہے ہیں، اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ اپنے بچوں کے ساتھ ویڈیوز بناتے ہیں تو کیا اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اس طرح کی چیزیں تب ہوتی ہیں جب انسان کسی اپنے کے پیار میں اس کی بات سن کے پوری دنیا کو غلط سمجھنا شروع کر دیتا ہے یا غلط ثابت کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کا بھائی میرے پاس کام کرتا تھا اور کچھ سال پہلے سوشل میڈیا کی وجہ سے میرے پاس کانٹیکٹ کر کے آیا تھا. میں بہت پریشان تھا. بقول اس کے 9-10 مہینے سے اس کمپنی نے اس کو تنخواہ نہیں دی تھی، ویزا بھی نہیں دی رہی تھی، اور روزانہ 12-14 گھنٹے کام کرنا، چھٹی بھی کوئی نہیں ہے. یہ اس کے الفاظ تھے. میں نے ٹرسٹ کر لیا، اس کو رکھ لیا، جاب دے دی، کام شروع کر دیا. اور جب اختتام ہوا وہ ایسے ہوا کہ اس نے ہمارے ایک بہت پرانے کلائنٹ، تقریباً 15 سال پرانے کلائنٹ کا اتنا بڑا نقصان کر دیا کہ مجھے اس کو ڈانٹنا پڑا. میں نے برا بھلا کہا تو اسی دن اس نے کام چھوڑ دیا کہ میں کام نہیں کر سکتا، آپ نے مجھے بدتمیزی کی ہے. انسان اپنی ذرا سی چیز نہیں بھولتا اور دوسروں کے ملینز کے نقصان کر دیتا ہے اور اس کو ذرا احساس نہیں ہوتا، اور اپنے گھر والوں کی، اپنے دوستوں کی، اپنے قریبی لوگوں کے نزدیک ایک معصوم بن کے یہ ثابت کرتا ہے کہ شاید دنیا بہت ظالم ہے. ایسا نہیں ہوتا. کبھی بھی چاہے کوئی آپ کا جتنا مرضی عزیز ہو، دوست ہو، اس کی بات پہ یقین کیا کریں، لیکن جج نہ بن جایا کریں کہ واقعی دنیا ساری خراب ہے، صرف یہی ایک انسان ٹھیک ہے. اس کمپنی کا آج تک ہمیں کام واپس نہیں ملا، اتنا بڑا نقصان ہے. اور اللہ جانتا ہے کہ اس کمپنی سے ہمیں جتنا کام آتا تھا، اور میری زندگی بنانے میں اس کمپنی کا بہت بڑا ہاتھ، لیکن وہ اس کے بعد انہوں نے کام نہیں ہمیں دیا. لیکن ایسے لوگوں کو کبھی احساس بھی نہیں ہوتا. باقی رہی بات حق کھانے کی، یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بندہ بھی ہو، چاہے امجد ہو، چاہے کوئی بھی ہو، وہ کوئی کسی کا حق کھائے اور زندگی میں خوشحال رہ سکے یا آگے بڑھ سکے، اور کوئی کسی کا نقصان کرے اور وہ آگے جا کے پل سکے، ترقی کر سکے، کبھی ممکن نہیں ہے. اس کو جب ہم نے پھر بھی کینسل کر دیا، کینسل کرنے کے بعد بھی اس بندے کو 6-7 مہینے کسی نے ویزا نہیں دیا، جاب نہیں دی، میں نے پھر بھی اس کو ابسکانڈنگ نہیں لگائی. میں نے لحاظ کیا. میں اکثر سخت ایکشن نہیں لیتا کسی پہ، اللہ جانتا ہے اس چیز کو. لیکن اب اس کے بعد ایمنسٹی اسکیم آ گئی، اس میں کہیں نہ کہیں اس کی ایڈجسٹمنٹ ہو گئی اور اس نے پھر میرے پہ کیس کر دیا. میں نے پھر بھی کوئی ایکشن نہیں لیا. میں نے بولا جو جتنا بھاگنا بھاگ لو، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن میں نے اس کو تب چھوڑا جب مجھے پتا چلا اس کا باپ بہت بیمار ہے، ورنہ اس کی سزا جیل بنتی تھی. اس کو جیل میں ہونا چاہیے تھا، اس کے اوپر اتنا بڑا ایکشن لینا چاہیے تھا مجھے. لیکن میں نے اس کے باپ کی وجہ سے، اس کا باپ بیمار ہے، اپنے باپ کی شکل دیکھ لے جا کے، پھر انہی دنوں میں اس کا باپ بھی فوت ہو گیا تھا. لیکن یہ لوگ اتنے ظالم ہیں کہ یہ اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے پوری دنیا کو گناہ گار بنا دیتے ہیں. آپ سے میں یہ بات کیوں شیئر کر رہا ہوں؟ کیونکہ آپ بھی کہیں نہ کہیں ایسی سچویشن سے گزرے ہوں گے یا آپ نے سنی ہوگی، یا آپ کے سامنے بھی کوئی نہ کوئی انسان ضرور معصوم بنتا ہوگا. کبھی بھی کسی کی بات سنیں تو ضرور اس پر یقین کریں، اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں، لیکن جج بن کر دنیا کو بدکار اور گناہ گار سمجھنے کی کوشش نہ کریں. کبھی دوسری سائڈ کو بھی سن لیا کریں. اس طرح سوشل میڈیا پہ عام ہوتا ہے، کسی ایک کی بات سن کے دوسرے پہ لان تان شروع ہو جاتی ہے، نہ کہ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے تو
نہ اس بندے کو سنا ہے نہ اس بندے کو سنا ہے. کسی نے ایک ویڈیو بنا دی, کسی نے ایک بات کر دی, تو میں نے اس کی بنیاد پہ اگلے بندے کو گناہ گار بنا دیا. اینی ویز یہ دنیا, یہ تو چلتا رہنا. آپ سے شیئر کرنے کا مطلب تھا. تو جج بننے سے پہلے سارا معاملہ سمجھ لیا کریں. اپنا خیال رکھیے گا.